حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کیسے زمزم کا پانی ظاہر ہوا، مکمل واقعہ آپ اس ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں، تو سماعت کیجئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں: ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی: اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی منصف و غموار۔ حاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاجرہ نے معلوم کیا: کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا: ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی: اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامنا مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی حاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجور کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی حاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھوں شاید کوئی قافلہ یہاں کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آئے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی حاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیاں کے ساتھ 7 چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بی بی حاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی حاجرہ نے پانی دیکھا
تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف سے ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی زمزم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب ٹھہرا، دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی روٹی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے، معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ ناظرین، واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔